عظیم چودھری صاحب سر فرمائیے گا کب تک یہ دھونس دھاندلی کا شور ہم سنتے رہیں گے اور یہ سارے کا سارا شور جو ہے سسٹم کو کمزور کرتا رہے گا؟ سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم بری ہو گئے ہیں، اور جب صورتحال آتی ہے، جب حکومتیں بنتی ہیں تو اتحاد بھی اسی تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی باتیں اور وہی سوال اور وہی جواب ہمیں بار بار سننے کو ملتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ کرپشن ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میرے نزدیک پاکستان میں مسوائے ایک آدھ کے کوئی پولیٹیکل پارٹی، جن کو پولیٹیکل پارٹی کہا جا رہا ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر نہیں بنی۔ میں اگر 1970 سے شروع کروں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد شروع کروں، ریپبلکن سے کر لوں، ایوب خان کے دور سے، تو تمام پریشر گروپس بنتے تھے، اور یہ پریشر گروپس اس لیے بنتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح شارٹ کٹ کے ذریعے اقتدار تک پہنچا جا سکے۔ آج جو صورتحال ہے ہماری، اور وہ جو اس وقت پریشر گروپس بنتے تھے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے پولیٹیکل پارٹی کا روپ دھارتے تھے، لیکن ایک طویل المدت پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ماسوائے جماعت اسلامی کے کوئی اور مجھے نظر نہیں آتی۔ ان حالات میں ان کے پاس نہ ایجنڈا ہے، نہ آئیڈیالوجی ہے، نہ پروگرام ہے پبلک ویلفیئر کا، نہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل ہے، نہ پاکستان کے فارن افیئرز کے حوالے سے ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے ان کے پاس معلومات ہیں۔ کمیٹیوں میں تو ارکان اسمبلی تکلیف کرتے نہیں جانے کی، اور اگر جائیں تو حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں، ڈسکشن کا حصہ نہیں بنتے، اور نہ ہی حکومت وہاں ڈسکشن ہونے دیتی ہے۔ ہاں نہ میں بات کی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں جب قومی اسمبلی کے ارکان یا سینٹ کے ارکان کے پلے ہی کچھ نہ ہو، تو وہ پروگرام کہاں سے ترتیب دیں گے؟ اور جب وہ پروگرام ترتیب نہیں دیں گے تو وہ اپنا منشور کیا بنائیں گے اور مستقبل کی پیش بندی کیا کر کے دیں گے؟ اس لیے ان کے پاس ماسوائے اس کے کہ کچھ نعرہ لگا دیں، کچھ الزام لگا دیں، کچھ خواب دکھا دیں، اور کوئی چیز ہوتی نہیں۔ 12 حصوں میں بٹی ہوئی ایم کیو ایم کی بات ابھی میرے بھائی کر رہے تھے۔ 2018 میں یہ کتنے حصوں بٹوں میں بٹی ہوئی تھی، اور کیا ان کی صورتحال تھی؟ اور اگر اس میں بھی آر ٹی ایس کی یہ بات کریں تو چلیں، آر ٹی ایس ہو گیا، خراب ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ایم کیو ایم جس طرح کراچی میں انتخاب لڑتی تھی، وہ بھی ذرا کوئی بتا دیں ہمیں کہ وہ کس طرح پولنگ سٹیشن پر قبضہ کرتے تھے، کس طرح پولنگ سٹیشن پر اسٹیمپ کی جاتی تھی، کیسے ریزلٹ کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ اور وہ سب کچھ جو ایم کیو ایم جس کا ذکر کرتی ہے یا جس کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے، میں معافی چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ایم کیو ایم اس کی اس وقت مستحق نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس لوگ وہاں فالوورز موجود ہیں، تمام پریشر گروپس کے پاس دنیا بھر میں فالوورز ہوتے ہیں، اور وہ وہی بات کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں آج بھی۔ وہ بھی ایک پریشر گروپ ہے، وہ پارٹی منظم ہی نہیں ہو سکی۔ 2 دفعہ انتخابات کرائے، دونوں دفعہ پیسے دے کے لوگ عہدیدار بن گئے۔ ایسے حالات میں جن لوگوں کے پاس کوئی صورتحال، کوئی چیز ہو ہی نہ پلے، جن کے وہ ماسوائے نعروں کے اور کسی چیز پر لوگوں کو مطمئن کر نہیں سکتے، اور اسٹریٹجی دینے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، ایسے میں پولیٹیکل پارٹی کو کیا میں کہوں؟ میرے نزدیک تو یہ پولیٹیکل پارٹی صحیح نہیں۔